يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یوسف آیت نمبر 82 سے 93 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس القریۃ، اور پوچھ لیجئے بستی والوں سے. اب چونکہ یہ ایک سٹوری کی طرح سے چل رہا ہے نا، پچھلی بات تھوڑی سی اگر ہم تذکرہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کے لیے ایک تدبیر بنائی اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، ادنا لے یوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی کہ وہ اپنے بھائی کو وہاں روک لیں. بھائی کو تو روک لیا اور باقی بھائیوں سے کہا ارجعوا الی ابیکم، اب تم سب جاؤ اپنے والد صاحب کی خدمت میں اور جا کے ان سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم تو کچھ غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. اس کے آگے پھر اگلی آیت یہ شروع ہوتی ہے اور اب اپنے والد سے جا کے پھر کیا انہوں نے کہا، بس القریۃ، آپ پوچھ لیں اس بستی والوں سے، یعنی کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. قریہ جو ہے نا بستی، اس سے مراد ہے وہ مصر جہاں سے وہ غلہ لینے گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ اہل مصر جو ہیں آپ وہاں جا کے وہاں سے تحقیقات کروا لیں، وہاں سے آپ پوچھ لیں، یا آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ وہی بات بیان کر رہے ہیں جو سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس القریۃ، اور آپ پوچھ لیں قریۃ بستی والوں سے یعنی مصر والوں سے، التی جو کہ کننا تھے ہم فیہا اس میں، یعنی جس بستی میں ہم تھے، جس علاقے سے ہم آ رہے ہیں وہاں سے آپ تحقیق کریں. والایرا، ایرا کہتے ہیں قافلے کو، اصحاب العیر قافلے والوں کو کہتے ہیں. اور وہ قافلہ التی وہ جو اقبلنا آئے تھے ہم فیہا اس میں، ان سے بھی آپ پوچھ لیں، قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، اس بستی سے بھی تحقیق کرا لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ بے شک ہم یقیناً سچے ہیں. اپنے والد سے جا کے جب برادران یوسف نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ روک لیا گیا، تو ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ جتنی چاہیں تحقیق کر لیں. اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ ہمارا بڑا بھائی جو یہودا ہے وہ تو شرمندگی کے مارے وہ آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو وہیں رک گیا، وہ واپس ہی نہیں آیا. اب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال، کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ وہی بات انہوں نے پھر دہرائی. کہا بلکہ سولت بنا لی ہے، سولا یسول تسویل ہوتا ہے بات بنا لینا، بات بنا لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات، فصبر جمیل پس صبر ہی بہتر ہے. جب یوسف علیہ السلام کی آ کے انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو جو الفاظ اس وقت انہوں نے کہے تھے وہی الفاظ اب دہرا رہے ہیں، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے. عسى اللہ، امید ہے اللہ، ایک طرف اللہ سے امید کا دامن بھی نہیں چھوڑ رہے، امید ہے اللہ ان یاتینی، کہ وہ لے آئے میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً سب کو، انہو بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. مجھے امید ہے کہ میرا اللہ
میرے سارے بچوں کو، ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ میرا رب جانتا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، اللہ سے ان کو امید ہے، بہت امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ سوائے صبر کے کوئی چارہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی۔ جمیعاً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یوسف علیہ السلام، دوسرے بنیامین، اب بڑا بیٹا بھی جو شرمندگی سے مصر میں رک گیا تھا، کہ یا تو میرے والد مجھے آنے کی اجازت دے دیں گے یا میں کسی نہ کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کے ہی آؤں گا۔ وَتَوَلَّا، اور اس نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی تازہ صدمہ جو ایک اور پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے جدائی کا جو صدمہ تھا وہ پھر سے تازہ ہو گیا، آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ دیکھیں ہماری شریعت میں، شریعت تو سب کی ایک ہی تھی، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ جو ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ کوئی غم پہنچے آپ کو، کوئی نقصان ہو جائے آپ کا، کوئی آپ سے بچھڑ جائے، کوئی چلا جائے، تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کے فوت ہونے پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہر غم، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر نقصان، جب کوئی بھی چیز آپ سے چلی جائے تو یہ پڑھا جاتا ہے، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر دینا اس مصیبت کا، اس تکلیف کا، اس غم کا جو مجھے پہنچا ہے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرٌ مِّنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر عطا کرنا، اس کا بہتر نعم البدل عطا کرنا۔ اتنی یہ پیاری بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ انسان جتنی دفعہ اس کو وہ صدمہ یاد آئے، اتنی دفعہ ہی وہ اس کو پڑھے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ جب صدمے کے ابتدائی صدمے کے موقع پہ ایک دفعہ پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وہ رنج و غم اور وہ مصیبت اور وہ تکلیف پہنچے تو اس ہر موقع پہ یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بجھ گیا ایک دم، تو آپ نے یہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو کسی کے فوت ہونے پہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے میں نہیں، تو مفہوم ہے اس حدیث کا، ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے، میں نہیں، کوئی بھی آپ کا جب کوئی صدمہ، کوئی مطلب مشکل آپ کو جو پیش آ جائے، آپ اس پہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے اس وقت کہا، یا اسفا علی یوسف۔ اب دیکھیں بچھڑے ہیں یہاں پہ بنیامین، لیکن یاد ان کو یوسف کی آئی ایسے موقع پہ، وہ پچھلا غم تازہ ہو گیا اور کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے، اور دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب ان کے اس غم کا، ان کی غم کی شدت کا اندازہ کوئی وہی شخص کر سکتا ہے جس پہ کبھی ایسا لمحہ گزرا ہو، کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام سے بہت شدید محبت تھی۔ ایک تو بیٹے کی جدائی میں آپ کے دل پر جو گزر رہی تھی، قرآن کے یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت کیا گزری ہوگی ان کے اوپر، اور یہ ویسے بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا بھی ہے کہ قرآن نے جس طرح سے کہ یہ بات سمجھائی ہے نا کہ یہ انسانی فطرت ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے نا تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن بچے کا گم ہو جانا اس سے کئی گنا بڑا صدمہ ہے۔ فوت ہونے کی صورت میں تو ہم اپنے سامنے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، قبر بنا لیتے ہیں، پھر کسی قدر انسان
صبر کا دامن اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس صبر میں اللہ تعالیٰ ثبات پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر بچے کے گم ہونے کی صورت میں تو اس کی یاد ایک مستقل طور پر انسان کے لیے ایک غم اور ایک دکھ کا باعث ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے دل میں ایک خلش جاتی نہیں ہے، یہ خیال کسی وقت اسے چین نہیں لینے دیتا کہ پتہ نہیں بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں، زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں ہر وقت آتی ہیں، اور یہی دکھ تھا جو حضرت یعقوب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی۔ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ نے یہ تو بتا دیا ہوگا کہ یوسف زندہ ہیں اور آپ سے ملیں گے، اور وہ خواب والی بات بھی تھی کہ خواب بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو سنایا تھا، اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک یقین تو ہوگا، لیکن کہاں ملیں گے، کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، یہ سوالات تھے جو آپ کو سال ہر سال سے کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ اور اب بنیامین کی جدائی پر یوسف کا غم پھر شدت سے پیدا ہو گیا، اور اوپر سے تیسرا بیٹا جو واپس نہیں آیا۔ اب 3 بیٹوں کے لیے وہ پریشان ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، جیسے واللہ ہوتا ہے نا اللہ کی قسم، تو تا کے ساتھ بھی اللہ کی قسم، اور یہ تا واحد لفظ ہے جو صرف اللہ کے ساتھ قسم کھانے کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تاللہ تفتؤ، اللہ کی قسم، تفتؤ، تو ہمیشہ رہے گا، تذکر، یاد کرتا، یوسف، انہوں نے کہا، بچوں نے کہا، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا، تو ہو جائے گا، حرزن، گھل کر مرنے کے قریب، او تکونا، یا تو ہو جائے گا، من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ انداز دیکھیں اولاد کا باپ سے بات کرنے کا، کہ کس قسم کے وہ تھے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کے، کہ وہ اپنے باپ سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ ابا جان، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ یا تو اسی صدمے میں گھل جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے۔ کیسی بات کر رہے ہیں نا وہ۔ اور یہ جو لفظ ہے نا حرزن، یہ کہتے ہیں اس جسمانی تکلیف یا عقل کی کمزوری کو جو بڑھاپے کی وجہ سے انسان کو، یا صدمے کی وجہ سے انسان کو کوئی جو ایک عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حرزن۔ حتیٰ تکون حرزن، مطلب وہ پھر اس صدمے کی وجہ سے انسان مرنے کے قریب ہو جائے، گھل کر مرنے کے قریب۔ او تکون من الحالکین، یا آپ اسی غم میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوا کیا، دراصل یوسف علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو بھائیوں کو پھر سے جو آتش حسد تھی نا، حسد کی آگ ان کے دل میں پہلے سے ہی تھی یوسف کے علیہ السلام کے بارے میں، وہ آگ پھر بھڑک اٹھی، اور اپنے باپ سے یہ کہنے لگے، پھر آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، ہر وقت آپ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ تو اسی طرح سے یوسف کو ہر وقت یاد کرتے رہیں گے، اور اسی میں آپ کی جان چلی جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا، کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں تو شکایت کرتا ہوں بسی، اپنی بے قراری کی، و حزنی، اور اپنے غم کی، الی اللہ، اللہ سے، میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا، میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے تم لوگوں سے کوئی باز پرس نہیں کی، کوئی تمہیں لان تان نہیں کی، میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، غم کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں، بے قراری کے وقت یہ الفاظ اللہ سے انسان کہے، یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں ہمیں قرآن میں پیغمبروں کی یہ الفاظ، ان کی دعائیں ہمارے لیے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ہم بھی جب کبھی ایسی کیفیت میں ہوں تو ہم یہی الفاظ دہرائیں، کیونکہ ایک تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسولوں نے جو دعائیں مانگی تھیں، پھر اللہ نے وہ کس طرح قرآن میں ہمارے لیے لفظ پر لفظ
ریکارڈ کر دی ہیں، تو اب ہمارے پاس یہ دعائیں ہمیں انہیں یاد کر لینا چاہیے جب بھی کبھی دل غم سے بھر جائے۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، لوگوں سے کیوں کہنا ہے؟ اللہ میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کا شکوہ اللہ میں تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ یہ وہی الفاظ ہیں، ایسے ہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے دن اپنی دعا میں استعمال کیے تھے۔ دعائے طائف بھی بہت ہی غم سے بھری ہوئی اور بے قراری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ دن گزرا تھا بہت ہی سخت دن تھا جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس وقت آپ نے جو دعا مانگی تھی، اب پوری دعا تو یہاں موقع نہیں ہے کہ میں پوری دعا آپ کو تفصیل سے پڑھ کے سناؤں، چند الفاظ اس کے یوں ہیں: اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیری ہی جناب میں فریاد لے کے آیا۔ اللہم، اے اللہ، الیک اشکو، یہی لفظ اشکو، میں میری شکایت، میری فریاد یا اللہ میں تیرے ہی سامنے لے کے آیا ہوں۔ ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت، وقلت حیلتی، اور اپنے وسائل کی کمی کی شکایت، وحوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے جو میری توہین ہو رہی ہے اس کی شکایت یا اللہ میں تیرے ہی سامنے لے کے آیا۔ الی من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، کن لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کر دیا۔ پھر آگے جا کے فرماتے ہیں یا اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو لا ابالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بندے کا رب سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جب اسے کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو وہ لوگوں سے گلے شکوے نہ کرے، وہ اللہ سے ہی اپنے غم کی، اپنے دکھ کی، اپنی پریشانی کی بات اللہ سے شیئر کرے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے جو کچھ پتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ خواب ہو جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی، اور وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے سارے، جو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو وہ خواب سنایا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اور پھر اسی یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا حکم دیا؟ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو تم جاؤ، فتحسسوا، ٹو لگاؤ، سراغ لگاؤ، حسس یحسس ہوتا ہے محسوس کرنا، سراغ لگانا، ٹو لگانا، ڈھونڈنا۔ فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، جاؤ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے۔ انہ لا یأس، بے شک وہ ایک اہم اٹل حقیقت ہے کہ لا یأس، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، جیسے اللہ نے اور موقع پہ بھی فرمایا نا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ، گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن لوگ تو اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھتے ہیں، صاحب ایمان لوگ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، کس پر؟ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب بیچ میں کافی گیپ آ گیا، اب جب وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے
دوبارہ سے گئے، غلہ لینے کے لیے گئے، قالو تو انہوں نے کہا یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا پہنچی ہے ہمیں، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت اذیت پہنچی ہے، ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے، ہمیں بہت دکھ پہنچا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہے غلہ لینے کے لیے۔ ہم جو اب آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے پاس بڑی ہی دکھ کی کیفیت میں آئے ہیں، ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں بہت اذیت پہنچی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ قحط بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، کئی سال سے لگاتار قحط کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے اثرات زیادہ شدت اختیار کر گئے ہوں گے، اور بھیڑ بکریاں جو ان کے پاس ہوتی تھیں وہ بھی شاید ختم ہو گئی ہوں، اب ان کی اون بھی نہیں ہوگی جو وہ معاوضے کے طور پہ لے کے آیا کرتے تھے، جو اناج کی قیمت کے عوض میں دے سکتے ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ اب تو ہمارے حالات، اے عزیز مصر، ہماری تو اب حالات بہت برے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا اور ہم لے کر آئے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، حقیر سی پونجی، تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی، اب ہمارے پاس کچھ اتنا کچھ نہیں ہے، ہم بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس آپ پورا دے دیں ہمارے لیے ماپ۔ اس حقیر سی پونجی کے باوجود ہم آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر کر دیں، ہمیں پورا غلہ دے دیں۔ اس دفعہ ہم جو چیزیں غلے کی قیمت کے طور پہ لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی کم اور ناقص ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان سے غلے کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی، ہم یہ کیا چاہتے ہیں، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پہ صدقہ کیجیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والا۔ انتہائی خراب حالات کی وجہ سے ہم چونکہ خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس دفعہ کچھ غلہ آپ ہمیں خیرات میں دے دیں، یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ دیکھیں کس طرح جھک کے، عاجزی سے، انکساری سے، قدموں میں پڑنے والی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ صورتحال بڑی رقت انگیز تھی، بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، اپنے بھائیوں کو اس انداز میں صدقہ و خیرات کی اپیل کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ تصدق کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے بھائی کو بھی رہا کر دیں، شاید وہ یہی چاہتے ہوں کہ باپ کے بڑھاپے اور ان کی کمزوری اور بیٹے کی جدائی کیا جو صدمہ باپ کو پہنچا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہو، اور نہایت عاجزی کے انداز میں جب صدقہ و خیرات پہ بھائیوں نے بات کرنا شروع کر دی تو یوسف علیہ السلام کا دل بھی بسیج گیا ہوگا، بھر آیا ہوگا، آنکھیں ان کی اشکبار ہو گئی ہوں گی، اور وہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ اب میں بھائیوں کے سامنے اپنا سب کچھ ظاہر کر دوں۔ بھائیوں کی زیادتیوں کے ذکر کے ساتھ ہی، وہ جب زیادتیاں تو انہوں نے کی ہوئی تھی نا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے بھائیوں کا بھی خیال ہے، یہ پیغمبرانہ اخلاق کا بھی ہمیں اس آیت میں پتہ چلے گا، کس طرح وہ بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ کہنے لگے حل علمتم، کیا تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، یاد ہے تم لوگوں کو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اس کے بھائی کے ساتھ، اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم نادان تھے۔ اب یہ نہیں انہیں کہتے کہ تم نے بڑی زیادتی کی، تم بہت سرکش تھے، تم ایسے، تم نادان تھے، تمہیں اس وقت پتہ نہیں تھا۔ اپنے بھائیوں سے یہ ان کا سوال کرنا گویا اللہ کے اس وعدے کا پورا کرنا تھا جس کا ذکر سورت کے شروع میں ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایک دن
تم انہیں کہ ان کی بات، اپنے بھائیوں کی بات یاد دلاؤ گے، ان کا یہ معاملہ انہیں جتاؤ گے، اور ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ سب بھائی مل کے ان کو اندھے کنویں میں پھینک رہے تھے۔ اللہ نے اس وقت ان الفاظ میں آپ کے دل پہ الہام کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے بھائیوں کو یہ بات ضرور جتاؤ گے، اور یہ ایسے وقت اور ایسی صورتحال میں ہوگا جب یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اب بالکل یہ وہی والی بات جو تھی حرف بہ حرف اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اب سوال کرتے ہیں نا جب ان سے، کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے؟ آلو، انہوں نے کہا، انتا انکا لانتا یوسف، کیا یقیناً تو واقعی یوسف ہے؟ کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، کیونکہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اللہ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا کبھی بھی۔ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو انہوں نے بچپن میں جو کنان شہر تھا نا یوسف علیہ السلام کا، جہاں سے وہ آئے تھے، ایک تاریک کنویں میں جب انہوں نے پھینکا تھا تو وہ حیران بھی ہوئے، اور پھر غور سے دیکھا بھی ہوگا کہ کہیں ہم سے یہ جو شخص ہم کلام ہو رہا ہے، یہ جو شاہ مصر ہے، یہ یوسف ہی تو نہیں ہے، ورنہ یوسف کے قصے کا اسے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ انہوں نے سوال کیا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہی ہے؟ سوال کے جواب میں اقرار اور اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور صبر و تقوی کے نتائج بھی بیان کر رہے ہیں کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے مجھے نجات دلائی، بلکہ مصر کی بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ صبر اور تقوی کا، جس کی توفیق اللہ نے مجھے دی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ہوتا ہے اجر محسنین کا، اور یہ ہوتے ہیں محسنین، محسن ہونا۔ یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیں کہ اپنے بھائیوں کو کوئی بہت وہ بلیم نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جب تم نادان تھے تم سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً واقعی فوقیت دی ہے تجھ کو اللہ نے، علینا، ہم پر، ہم مان گئے۔ اعتراف کے بغیر چارہ نہیں اب ان کے پاس، اب اعتراف کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم یقیناً خطا کار تھے، ہم سے ہی قصور ہوا، ہم ہی گناہ گار تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، یقیناً ہم خطا کار ہیں، بلا شبہ ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوئے تھے ہم۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، قال لا تثریب علیکم، یہ ہے وہ تاریخی جملہ جو یوسف علیہ السلام اس موقع پہ کہتے ہیں، کوئی ملامت نہیں تم پر آج، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام اس موقع پہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ بڑا پن ہے کہ وہ پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی کچھ تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا
اعلیٰ اخلاق کی اور آپ کی حسن اخلاق کی عظمت دیکھیں کہ آپ نے اپنے ان گناہگار خطاکار بھائیوں کو بغیر شرط کے فوراً، کچھ سوچا نہیں، کوئی تانے نہیں دیے، کوئی جتایا نہیں. اب ہم میں سے ہم بھی بعض اوقات بڑا کمال کرتے ہیں کہ ہم معاف کر رہے ہیں کسی کو، لیکن ہمارا جو معاف کرنا ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہم بہت 100 کیڑے نکالتے ہیں. پہلے ایک ایک غلطی خطا یاد کراتے ہیں اس بندے کو، حقیقتاً شرمندہ کریں گے، پھر ہم آخر میں کہیں گے ہم نے آپ کو معاف. یوسف علیہ السلام کو محسن محسن محسن، ہر کوئی محسن انہیں کہہ رہا ہے، پتہ چلا ہے محسن کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پیغمبرانہ اخلاق، یہ ہوتا ہے محسنین کا اخلاق. فوراً کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. اور یہ وہی بات ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کے تمام جرائم کی فہرست دیکھتے ہوئے بھی، بڑی لمبی اور طویل اور سنگین فہرست تھی. 13 سال مکہ میں آپ نے جیسے گزارے، جس طرح انہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، حضرت بلال، حضرت عمار کے ساتھ جو جو کچھ انہوں نے کیا، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ کا جو حال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوڑا پھینکا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ کے اوپر اونٹ کی اوج تک لا کے انہوں نے رکھ دی. کیسے کیسے نہیں ستایا گیا. آپ نے بھی یہی الفاظ فرمائے، معاف کرتے ہوئے فرمایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی جو قول ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انا اقول کما قال اخی یوسف، میں آج تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، تم لے جاؤ میری اس قمیص کو، فالقوہ علی وجہ ابی، پھر اسے ڈال دینا میرے باپ کے چہرے پر، یاتی بصیرا، تو وہ ہو جائے گا دیکھنے والا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو، سب کے سب کو، سب گھر والوں کو میرے پاس لے کے آنا، اور میری یہ قمیص لے جاؤ، یہ جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، جو کہ اب دیکھ نہیں سکتے تھے. اور قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی ان کی بحال ہو گئی. اور یہ ایک معجزہ تھا، ایک کرامت تھی، ایک کرامت کے طور پہ ایسا ہوا کہ جب بھائیوں نے جا کے وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی. چلیے جی تلاوت سنتے ہیں. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا رب العالمین قرآن کا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمانا یا اللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دینا یا اللہ کبھی نادانستگی میں منہ سے کوئی غلط لفظ قرآن کا نکل جائے کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو اللہ کریم معاف فرما دینا یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنانا ہمارے سینوں کا نور بنانا ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنانا اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحان ربک رب العزت